فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جلدی کرو ورنہ یاد رکھو تم رائفلوں کی زد پر ہو، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں بون کر رکھ دیا جائے گا، اسی شخص نے دوبارہ کہا۔ لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ تہذیب نے احتجاج کیا۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ دشمن ہے یا دوست، درست لہجے میں کہا گیا۔ یہ فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا کہ تم دوست ہو یا دشمن۔ رائفلیں پھینک کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو بون کر رکھ دیا جائے گا۔ رائفل پھینک دو تہذیب، میں نے اپنی رائفل پھینکتے ہوئے دھیمی آواز میں تہذیب سے کہا۔ بعد میں ہم ان لوگوں کو قائل کر سکیں گے، اس وقت یہ لوگ ہماری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، تہذیب نے کہا، اور پھر اس نے بھی میری تقلید میں رائفل پھینک کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ گاڑی میں سے دو افراد اترے، ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ چلو، ان میں سے ایک نے ریوالور ہلا کر ہمیں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اور تہذیب اس بڑے چوبی مکان کی طرف روانہ ہو گئے جس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ اس کیمپ میں کنگ اٹلس کی جائے رہائش ہے۔ دونوں مسلح افراد ہمارے عقب میں چل رہے تھے۔ ان کے حکم پر ہم مکان میں داخل ہو گئے۔ اس چوبی مکان میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرہ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ ہمیں ایک درمیانے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں ڈبل بیڈ کے علاوہ چند کرسیاں بھی تھیں۔ چیف کی واپسی تک تم لوگ یہاں رہو گے، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ کیا اب ہم اپنے ہاتھ گرا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہمیں ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی۔ دوسرا شخص شروع سے اب تک کچھ نہیں بولا تھا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہمیں اس طرح قید کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تہذیب نے کہا۔ کیمپ پر پراسرار لوگوں نے حملہ کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کون تھے۔ تم دونوں مشکوک حالت میں ملے ہو، اس لیے تمہیں یہاں بند کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا تو ان حملہ آوروں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ ممکن ہے نہ ہو، اس شخص نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تم دونوں مسلح تھے، ہم کیسے مان لیں کہ تم بھی انہی کے ساتھی نہیں ہو؟ ہم سیاح ہیں اور آج ہی یہاں پہنچے ہیں، تہذیب بولی۔ ہم نے تو خود بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے، سیاح رائفلیں لے کر سیاحت پر نہیں نکلا کرتے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر وہ ہماری رائفلیں نہیں تھیں۔ تم کون ہو اور کس سلوک کے مستحق ہو، اس کا فیصلہ تو چیف ہی کرے گا۔ تمہارا چیف کون ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ کنگ اٹلس، اس شخص نے کہا جس کا یہ کیمپ ہے۔ یقین کرو ہم تخریب کار نہیں ہیں، ممکن ہے ہم کنگ اٹلس کے دوست ہوں یا اس کے کسی کام آ سکیں، تہذیب بولی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر تو ہم نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی اور ایسی جگہ رکھا ہے جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ورنہ ہمارے پاس اور جگہیں بھی ہیں۔ لیکن ہم یہاں کب تک قید رہیں گے؟ تہذیب نے پوچھا۔ جب تک چیف واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارا فیصلہ وہی کرے گا۔ اور وہ کب واپس آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل چیف کیمپ کا جائزہ لینے گیا ہے، کیمپ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کے پیش نظر اس کی جلدی واپسی کا امکان ذرا کم ہی ہے۔ اگر اسے واپسی میں زیادہ دیر ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو ابھی رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میں نے کہا۔ بے فکر رہو، کھانا تمہیں بھجوا دیا جائے گا، اس نے کہا، اور اس کے بعد دونوں افراد کمرے کا دروازہ مقفل کر کے واپس چلے گئے۔ یہ تو برے پھنسے علی، تہذیب نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ کنگ اٹلس پتہ نہیں کب واپس آئے گا، کمال ہے، تم کہہ رہی ہو برے پھنسے، حالانکہ رات گزارنے کا بہترین بندوبست ہو گیا۔ ڈبل بیڈ پسند نہیں آیا کیا؟ میں نے شرارت آمیز انداز میں کہا۔ مذاق مت کرو علی، تہذیب جیپ گئی، میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں۔ اگر تم واقعی سنجیدگی سے کہہ رہی ہو تو مجھے حیرت ہے۔ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی آسانی سے کنگ اٹلس تک رسائی ہو گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے علی، تہذیب نے پریشان کن لہجے میں کہا، لیکن معلوم نہیں وہ کب واپس آئے، اور پھر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں بے گناہ تسلیم کر ہی لے، قطعی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں انہی لوگوں کا ساتھی سمجھ لے جنہوں نے کیمپ پر حملہ کیا تھا۔ اگر اس نے ہمیں حملہ آوروں کا ساتھی سمجھ لیا تو کیا ہوگا؟
تم خواہ پریشان ہو رہی ہو تہذیب۔ میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں تو ایسے لمحات کو ایک نعمت سمجھتا ہوں۔ میں سمجھی نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تہذیب نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کون سے لمحات کو نعمت سمجھتے ہو؟ وہ لمحات جب میں کسی کی قید میں ہوتا ہوں، میں نے تہذیب کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایسے میں تمام تفکرات ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔ یہ گویا آرام کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ تہذیب نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کسی کی قید میں بلا آرام کیسے مل سکتا ہے؟ آرام اور سکون کسی بیرونی چیز کا نام نہیں۔ میں نے اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا، یہ سب تو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ آدمی کو خود پر اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہو اپنے ذہن سے ہر قسم کے تفکرات کو جھٹک دے۔ ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو تو ہر قسم کے حالات میں آرام مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک حد تک تمہاری بات درست ہے علی، تہذیب نے کہا، لیکن بعض مقامات پر آدمی بے اختیار بھی تو ہو جاتا ہے، جیسے میں تمہارے معاملے میں بے اختیار ہوں۔ اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ یہ بے اختیاری ایک طرفہ تو نہیں ہے جان، تمہارے معاملے میں بھی خود کو بے اختیار پاتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا ہے علی؟ ہمارے درمیان اس قدر فاصلے کیوں ہیں؟ ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ میرا خیال اس کے برعکس ہے، فاصلے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے درمیان تو 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ دیکھ نہیں رہی تمہارا سر میرے شانے پر رکھا ہوا ہے؟ تم غیر معمولی آدمی ہو علی، حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک، ورنہ کسی کو یوں ذہن سے جھٹک دینا آسان نہیں ہوتا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو تہذیب۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جس انداز کی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں کام کی زیادتی کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے آرامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی ہم کسی کی قید میں چلے جائیں تو ہمیں آرام کرنے کا ایک بہتر موقع میسر آ جاتا ہے۔ قید سے نکلنے کا موقع مل جائے تو ہماری کارکردگی پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر قید کے دوران ہم بے آرامی کا شکار رہے ہوں تو ظاہر ہے بعد میں ہماری کارکردگی پہلے سے کمتر ہو جائے گی۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر ہم جیسے لوگوں کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو ہمیں کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں جب جسے چاہوں اپنے ذہن سے جھٹک سکتا ہوں۔ تم سے دوری کے دنوں میں جب بھی میں قید ہوا، تمہاری یادوں کی قندیل ہی نے مجھے راہ دکھائی۔ سچ کہہ رہے ہو علی، تہذیب نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو تہذیب، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کا پھول سا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، 2 افراد کے تعلق کے درمیان اعتبار بنیادی چیز ہوتی ہے۔ 2 محبت کرنے والوں کے درمیان اگر بنیادی عنصر عنقا ہو جائے تو پیار کی فلک بوس عمارت لمحہ بھر میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والے تو ایک دوسرے کے جذبات و احساسات تک پڑھ لیتے ہیں، انہیں زبانی وعدوں اور یقین دہانیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے بے اعتبار نہیں ہوتے، جو بے اعتبار ہوتے ہیں وہ محبت کرنے کے فن سے ہی ناآشنا ہوتے ہیں، ایک بہت قیمتی دولت سے محروم ہوتے ہیں، ایسی دولت سے محروم ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بازار میں فروخت نہیں ہوتی، کسی بھی قیمت پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بے اعتبار لوگ اپنی زندگی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم بنا لیتے ہیں۔ ہر شخص کو بے اعتباری کی کسوٹی پر پرکھنا ان کی عادت ہوتی ہے، اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بے اعتباری کی بٹی میں سلگتے ہوئے وہ خود اپنے وجود کو آتش کدہ بنا لیتے ہیں۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا علی، تہذیب نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اب تم دوسری غلطی کر رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا محبت کرنے والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے معذرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اوہ مجھے معاف کر دینا علی، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی میں نے تم سے ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ ہر قسم کے خدشات ذہن سے نکال دو تہذیب، تم بالکل نارمل ہو جاؤ گی۔ بھول جاؤ کہ تم کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو، کسی کی قید میں ہو۔ کیسے بھول جاؤں علی، تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی زندگی لوٹ آئی تھی۔ کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، میں تو خود تمہاری زلفوں کا اسیر ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے علی کہ تم جیسا ناقابل تسخیر آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اپنی اس خوش بختی پر میں جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہونے کا تصور سرے سے غلط ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو اس سے کسی کو مفر نہیں ہوتا۔ جب میرے تسخیر ہونے کا وقت آیا تو مجھے تم مل گئیں
اور میں تمہارے ہاتھوں تسخیر ہو گیا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو اپنی تسخیر کا اعتراف کر لیتا یا پھر حقیقت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے پہلا راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دی، اس لیے کہ حقیقت تو ناقابل تردید ہوتی ہے، اس سے کوئی فرار ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اسے تسلیم کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ بعض لوگ محض زبانی تردید کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت سے فرار حاصل کر لیا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ صرف زبانی انکار سے اگر حقائق تبدیل ہو جایا کرتے تو آج دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ آج بڑے فلسفیانہ موڈ میں نظر آ رہے والی خیریت تو ہے، فلسفیانہ موڈ میں نہیں، حقیقت پسندانہ موڈ میں نے تصحیح کی، ابھی موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہونا۔ آدمی جب بھی موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حملہ آوروں کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا علی، وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھے ڈی فوسٹر کے مسروقہ فارمولوں کی تلاش میں تھے، لیکن اس کیمپ سے ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بے وجہ ہی اتنے بہت سے بے گناہوں کا خون کر ڈالا۔ اس کیمپ کا تعلق کنگ اٹلس سے ہے، انہیں کہیں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈی فوسٹر کنگ اٹلس کی پناہ میں ہے، تو انہیں کنگ اٹلس پر براہ راست ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا۔ کیمپ میں موجود سیاحوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تہذیب۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا مقصد یہ رہا ہو کہ پہلے کیمپ میں خوف و ہراس پھیلا دیا جائے۔ ظاہر ہے کیمپ میں تباہی پھیلنے سے کنگ اٹلس کے اعصاب متاثر ہوں گے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے مرحلے میں وہ کنگ پر براہ راست چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کنگ کی قوت مزاحمت خاصی کم ہو چکی ہوگی۔ یہ تو کھلی ہوئی درندگی ہے علی، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کو دنیا کا کون سا مذہب جائز قرار دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ہر سیکرٹ ایجنٹ کسی نہ کسی حد تک درندہ صفت ضرور ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن فارمولوں کے چکر میں ہیں ان کی مقصدیت بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جائے۔ چند بڑی طاقتوں کے درمیان اپنی برتری کا سکہ منوانے کی جدوجہد چل رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہمہ وقت مہلک سے مہلک ہتھیار بنانے کے خواہاں رہتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ انہیں کہیں سے سن گن مل گئی ہے کہ ڈی فوسٹر نامی ایک شخص نے امریکہ سے جوہری ہتھیاروں کے کچھ فارمولے چرا لیے ہیں اور انہوں نے اپنے ایجنٹ میدان میں اتار دیے ہیں۔ ان لوگوں کا انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، انہیں تو ہر حال میں وہ فارمولے درکار ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنا ہی کچھ تو خون کیوں نہ کرنا پڑے۔ گویا اس طرح یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ ڈی فوسٹر والے معاملے میں کنگ اٹلس ملوث ہے۔ تہذیب نے کہا، ہاں تہذیب، کیمپ پر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک بات نظر انداز کر دی ہے علی، کنگ منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور اس علاقے میں اس قسم کے اور بھی بہت سے کیمپ ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کنگ کے کسی کاروباری حریف نے؟ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا کوئی گروہ اتنا منظم ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کا حملہ کر سکے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی مقامی گروہ میں اتنا بڑا حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تہذیب نے کہا، میرا اندازہ بھی یہی تھا، حملہ غیر معمولی نوعیت کا تھا جس سے بڑی تباہی پھیلی ہے۔ یہ کام بہت زیادہ منظم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کسی ایک ملک کے سیکرٹ ایجنٹ اتنی بڑی تعداد میں خفیہ طور پر کسی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تہذیب نے پوچھا، تمہارا کہنا درست ہے، سیکرٹ ایجنٹ کسی بھی ملک کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہوتا ہے اور کوئی بھی ملک کسی ایک مہم میں زیادہ سیکرٹ ایجنٹ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے۔ گو کہ یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، تاہم پھر بھی کوئی ملک اتنی بڑی تعداد میں سیکرٹ ایجنٹ استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس عملے کی پشت پر تو کسی ملک کے سیکرٹ ایجنٹ ہی تھے، مگر انہوں نے اپنی مقصد برآری کے لیے مقامی غنڈوں کی خدمات حاصل کر لی ہوں گی۔ تہذیب نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، یہ الجھا ہوا معاملہ ہے علی، اور کنگ اٹلس یا اس کے آدمی ہی اسے سلجھا سکتے ہیں۔ تم یہ سوچو کہ یہ کوئی غیر متعلق لوگ تھے تو انہوں نے خاص طور پر ہم دونوں پر کیوں حملہ کیا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے مخالفین ہماری اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں؟ جس طرح سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے پیش نظر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تہذیب، گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ حملہ آوروں کا تعلق کسی مخالف کیمپ سے ہی تھا۔ تہذیب نے کہا، ہاں، اور اب میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اگر ڈی فوسٹر واقعی کنگ اٹلس کی ہی پناہ میں ہے تو اس نے اسے کہاں رکھا ہوگا؟
کیا تم اس بات پر شبہ ظاہر کر رہے ہو کہ ڈی فوسٹر کو کنگ اٹلس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ تہذیب نے حیرت سے کہا، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، اس بات پر تو ہم پہلے ہی متفق ہو چکے ہیں کہ ڈی فوسٹر کنگ اٹلس کی ہی پناہ میں ہے، لیکن اب میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ کنگ اٹلس نے ڈی فوسٹر کو کم از کم اس کیمپ میں تو ہرگز نہیں رکھا۔ یہ بات تو قرینِ قیاس ہے کہ اس نے اسے اس کیمپ سے الگ ہی رکھا ہوگا، تہذیب بولی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہاں؟ کیا اپنے گھر پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کنگ اٹلس اتنا بڑا کیمپ چلا رہا ہے، وہ اتنا بے وقوف کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی بھی ایسی جگہ پناہ دے جس سے اس کا کوئی ظاہری تعلق ہو۔ تہذیب ہنس پڑی۔ چلے تھے کنگ اٹلس سے معلومات حاصل کرنے اور خود اس کے قیدی بن گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن علی، کنگ اٹلس سے ڈی فوسٹر کے بارے میں کچھ اگلوانا کاردار ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں دور اندیشی سے کام لینا ہوگا۔ کنگ اٹلس کو شبہ بھی ہو گیا کہ ہم ڈی فوسٹر کے چکر میں یہاں آئے ہیں تو بس معاملہ ختم ہی سمجھو۔ ہم آپس میں دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک شخص ہمارے لیے کھانا لے آیا۔ کنگ اٹلس واپس نہیں آیا؟ میں نے اسے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کب تک واپسی کی توقع ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی واپسی تک تم آرام سے رہو۔ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جلد ہی سو گئے۔ کھانے کے بعد وہی شخص جو کھانا لایا تھا کھانے کے برتن واپس لے گیا تھا۔ صبح دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا جو سونے سے قبل میں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ دروازے پر وہی دونوں افراد کھڑے تھے جو ہمیں یہاں لے کر آئے تھے۔ کنگ اٹلس آ گیا ہے اور فوری طور پر تم دونوں سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ تہذیب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا بات ہے علی؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ کنگ اٹلس واپس آ گیا ہے اور اس نے ہم دونوں کو بلوایا ہے۔ تہذیب فوراً ہی بیڈ سے اتر آئی اور ہم دونوں کو اس بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں کنگ اٹلس کئی افراد کے ساتھ موجود تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی کنگ اٹلس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ افسردگی کے بھی آثار تھے۔ وہ دبلا پتلا اور لمبے قد کا آدمی تھا۔ میں اور تہذیب رک گئے۔ ہمارے اور کنگ اٹلس کے درمیان تقریباً 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کنگ اٹلس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ بیچ رکھے تھے اور اس کی عقابی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تم دونوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں مشکوک حالت میں پکڑا گیا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز اس کے جثے کے برعکس خاصی باری تھی۔ یہ غلط ہے کنگ، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہمیں صرف اس بنیاد پر مشکوک سمجھ لیا گیا کہ ہمارے پاس رائفلیں موجود تھیں۔ تم پر شبہ ہے کہ تمہارا تعلق حملہ آوروں سے ہے۔ تمہارے پاس سے برآمد ہونے والی رائفلیں روسی ساخت کی ہیں جو یہاں دستیاب نہیں ہوتی۔ ہم دونوں چہل قدمی کی غرض سے کیمپ سے ذرا دور نکل گئے تھے کہ اچانک کیمپ پر حملہ ہو گیا۔ ہم نے چٹانوں کی آڑ میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی کچھ سیاہ پوش موجود تھے جنہوں نے ہم پر بھی حملہ کر دیا۔ مجبوراً ہمیں ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ رائفلیں ہم نے حملہ آوروں سے ہی چھینی تھی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے لڑکے کہ تم کس قسم کا بیان دے رہے ہو، کنگ نے درست لہجے میں کہا۔ کنگ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی سزا موت ہے۔ تم ذرا اپنی عمر دیکھو اور اپنے بیان پر غور کرو۔ تم بلا ان منظم لوگوں سے کیا مقابلہ کرو گے؟ رائفلیں ان سے چھین لی۔ اس کا انداز مضحکانہ ہو گیا۔ اور یہ لڑکی، کیا اس نے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا تھا؟ ہاں، اس نے بھی ان کا مقابلہ کیا تھا۔ 3 افراد کو اس نے ٹھکانے لگایا اور 5 میرے ہاتھوں لقمۂ اجل بنے۔ گویا اس مقابلے میں ان کے کم از کم 8 افراد مارے گئے۔ 9ویں آدمی کے بارے میں میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ میرے ہاتھوں بہت بری طرح پٹا تھا۔ معلوم نہیں وہ زندہ بچا ہوگا یا وہ بھی مر چکا ہوگا۔ کنگ اٹلس نے مجھے سر سے پیر تک گورا۔ تم اب بھی اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ یاد رکھو تمہیں حقیقت ہر حال میں اگلنا پڑے گی، ورنہ تم پر ایسا تشدد کیا جائے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔